ہر انسان چاہتے ہے کہ لوگ اس سے محبت کریں، ہر انسان کی چاہت یہ ہوتی ہے کہ لوگ مجھے اچھا رسپانس دیں، لوگ میری اہمیت سمجھیں، میری عزت کریں، مجھے اچھا سمجھیں۔ تو ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، ایک بات، عزت اور ذلت کا مالک اللہ ہے۔ اللہ عزت دینے والا ہے، اللہ ہی ذلت دینے والا ہے۔ اگر اللہ چاہے کسی کو عزت دینا تو کوئی انسان اس کو ذلیل نہیں کر سکتا۔ اگر اللہ چاہے کسی کو ذلیل کرنا، پوری دنیا مل کر اسے عزت نہیں دے سکتی۔ اللہ چاہ رہا ہے، اللہ چاہ رہا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھنا میرے بھائیوں، اگر تم چاہتے ہو لوگ تمہاری عزت کریں، اگر تم چاہتے ہو لوگ تم سے محبت کریں، تو تمہیں ایک بات چاہنی پڑے گی، ایک کام تمہیں کرنا پڑے گا کہ تم اللہ سے محبت کرو، اللہ کے نبی سے محبت کرو، اللہ کی باتوں کو اپناؤ، سنو اللہ کیا کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بے شک کوئی شک نہیں ہے، جو لوگ ایمان لائے، انہوں نے نیک عمل کیے، اچھے کام کیے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے مخلوق کے دل میں محبت پیدا کر دیں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کہہ رہا ہے جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے مخلوق کے دل میں محبت پیدا کر دیں گے۔ ہم چاہیں کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا، نہیں کرا سکتے۔ انسان وہاں بھی ذلیل ہو جاتا ہے جہاں ساری زندگی اس نے فرما برداری کی ہو، انسان وہاں بھی رسوا ہو جاتا ہے جس کے ساتھ اس نے کبھی برا نہ سوچا ہو، برا نہ کیا ہو، کیا تو چھوڑو سوچا بھی نہ ہو، وہاں بھی انسان ذلیل ہو جاتا ہے۔ آپ نہیں دیکھتے ہو کہ ایک انسان کتنا وفادار ہوتا ہے لیکن ذلیل ہو جاتا ہے، ایک انسان کی کوئی عزت نہیں کرتا ہے لیکن اس کا عہدہ، اس کا مقام ایک دم بڑھ جاتا ہے، لوگ اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ ذلیل انسان کو عزت مل جاتی ہے اور عزت دار کو ذلیل کیا جاتا ہے۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیوں ہوتا ہے؟ انسان نہیں کر سکتا، یہ اللہ اس کا مالک ہے۔ دیکھو ہمارے سامنے ہے ایک انسان وفادار رہتا ہے لیکن ذلیل ہو جاتا ہے۔ دیکھو آپ، اچھا خوب ہوتا ہے، ذلیل ہو جاتا ہے۔ کیوں ہو جاتا ہے ذلیل؟ اگر انسان خود کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہے، محبت کی جگہ بنانا چاہے، نہیں بن سکتی۔ عزت اور ذلت کا مالک اللہ ہے، جس کو اللہ چاہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہے ذلیل کر دیتا ہے۔ ہمیں چاہیے ہم اللہ کو راضی کریں، اللہ کو ناراض کریں گے تو یہاں بھی خسارہ ہے، یہاں بھی ذلت ہے، یہاں رسوائی ہے، اور وہاں کی رسوائی تو بہت بڑی ہے، وہاں کی ذلت بہت بڑی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو تم میری فرمانبرداری کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کریں گے اور تمہارے سب گناہ بخش دیں گے، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والے مہربان ہیں۔ کب ہوگا یہ؟ کب بخشے جائیں گے گناہ؟ جب ہم اپنے نبی کی سنتوں کو اپنائیں گے، جب ہم اپنے نبی سے محبت کریں گے، اپنے نبی کو پہچانیں گے۔ آج ہم اپنے ایمان کی خبر نہ لیتے ہیں تو ہم اللہ اور رسول سے کہاں اپنا واسطہ جوڑیں گے؟ آج ہم اللہ کو یاد ہی نہیں کرتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو کیسے بخشوائیں گے؟ اللہ کے نبی کو کتنا یاد کرتے ہیں، کتنی محبت کرتے ہیں اللہ کے نبی سے۔ ہم وقت پر یہ تو کہتے ہیں، ارے جو ہوگا ہم سب سے پہلے آگے ملیں گے۔ ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں، اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کی فکر نہیں لیتے ہیں۔ اللہ کے لیے ہم سارے کام کرنے کے لیے تیار ہیں کہ اگر کس نے کچھ غلط کہہ دیا ہم سب سے آگے ہوئیں گے، ہمیں بلاؤ، اگر کوئی بات بنتی ہے تو ہمیں بلاؤ۔ لیکن جب خود اللہ بلاتا ہے کسی کو سنائی نہیں آتی، سب بالکل بہرے ہو جاتے ہیں۔ یہ بہراپن بہت بڑی ہلاکت میں ڈالنے والا ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ رحم کیا جائے، اگر چاہتے ہو کہ تمہیں اور مجھے، ہم سب کو عذاب سے بچایا جائے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم کل اللہ کے عذاب سے بچیں، جہنم سے بچیں، اللہ کی ناراضگی سے بچیں، تو ہمیں چاہیے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کریں، ان کی فرمانبرداری کریں، اللہ کے حکم پورے کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنائیں۔
اللہ کا ارشاد ہے، یاد رکھنا اللہ ہر چیز کرنے پر قادر ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اس کو کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ کسی سے پوچھے گا بھی نہیں کہ کیا میں یہ کر لوں۔ ہم کوئی بھی انسان اللہ کا غیر اپنا آپ کچھ نہیں کرتا ہے، اسے پوچھنا پڑتا ہے۔ ایک بادشاہ بھی ہو، ایک بادشاہ حکمران، حکم چلانے والا، وہ اپنے حکم نہیں چلاتا ہے، اپنے ساتھ کو سے، اپنے ملنے جلنے والوں سے، خاص اپنے سے رائے مشورہ کرتا ہے، بات چیت کرتا ہے۔ اگر انسان اکیلا سارے کام کرے، اکیلا رہے، اس کا تو دماغ ہی بیکار ہو جائے، اس کو تو سوچنے کی صلاحیت ہی نہ بنے۔ ہر انسان مل کر کرتا ہے، جو بھی کچھ کرتا ہے وہ اللہ ہے جو ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز کو کر سکتا ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر میں کوئی کام کرتا ہوں، میں ایک بڑا فیصلہ لیتا ہوں، بڑا قدم اٹھاتا ہوں، تو آپ ذرا سوچیں، میں اپنے دوستوں سے پوچھوں گا، میں اپنے ماں باپ سے پوچھوں گا، میں اپنی فیملی سے، اپنی بیوی بچوں سے پوچھوں گا، میں اپنے قریبی سے جن پہ مجھے بھروسہ ہے ان سے پوچھوں گا، تبھی تو میں کوئی قدم اٹھاؤں گا۔ بتاؤ، میں اپنی نہیں چلا سکتا، کیوں؟ میں مالک نہیں ہوں، میں سب کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ سب کچھ کرنے پر قادر ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، کوئی بھی انسان اپنا آپ کچھ بھی نہیں کر سکتا، ہم سب اللہ کے محتاج ہیں، لیکن اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے۔ وہ عزت بھی دے سکتا ہے، وہ جنت بھی دے سکتا ہے، وہ معاف بھی کر سکتا ہے، وہ تم ہیں عرش کے سائے میں بھی رکھ سکتا ہے، اس کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں مانو گے، بھلا کر زندگی گزارو گے، نافرمانی کرو گے، حکم توڑو گے، سنت کے خلاف ہوگے، نمازیں چھوڑو گے، اپنا آپ کو باغی بناؤ گے، شرکسی بناؤ گے، اللہ کا دشمن بناؤ گے، اللہ کے حکم کے خلاف چل کر زندگی گزارو گے، تو اللہ کسی سے نہیں پوچھے گا کہ اس کو عذاب دوں نہ دوں، جہنم میں ڈالوں یا نہ ڈالوں، اس پر فرشتوں کو مسلط کروں یا نہ کروں، کہ اس کو توڑیں، اس کی چمڑی ادھیڑیں، اس کو عذاب میں مبتلا کریں، اس کو جہنم میں پھینکیں۔ ہاں، اللہ نہیں پوچھے گا کہ قبر اس پر تنگ کروں نہ کروں۔ اللہ تو خود مالک ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے، وہ کسی سے نہیں پوچھے گا۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، ہوش میں آ جاؤ، ہماری یہ زندگی معمولی زندگی نہیں ہے، یہ بڑی قیمتی زندگی ہے۔ اس زندگی کو ہمیں منانے کے لیے بھیجا گیا ہے کہ اس دنیا میں تو ہم اس شریر کا اسباب بنا رہے ہیں، شریر کو زندہ رکھنے کے لیے یہاں کی ترتیبیں قائم کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں۔ دیکھو، اللہ نے ہماری کتنی ساری ترتیب بنائی ہے، اگر ہم کھائیں گے پیئیں گے نہیں، ہمارا شریر کمزور ہو جائے گا، اس میں جان نہیں رہے گی۔ اگر ہم کسی انسان کے ساتھ نہ رہیں تو ہم خود پاگل سے ہو جائیں گے، ہمارا دماغ کس سے بولیں، گونگے بن جائیں گے۔ ایک مدت تک مت بولو، تمہاری زبان کچھ نہیں بولے گی، مت کچھ سنو، مت کچھ دیکھو، انسان کیا کام کرے گا بتاؤ؟ اللہ نے ہمارے اسباب بنائے دنیا میں، یہ بھی کھاؤ، وہ بھی کھاؤ، اس سے بولو، اس کے ساتھ رہو، اس کے ساتھ اچھا کرو، برا کرتے ہو حساب ہے، اچھا کرتے ہو حساب ہے، زندگی کیسے گزارتے ہو حساب ہے، اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے رب کو راضی کرتے ہو حساب ہے، ناراض کرتے ہو حساب ہے۔ ساری چیزوں کی ترتیب اللہ نے بنائی ہے، جو حساب جو تمہارا ہونے والا ہے، جو تم دنیا میں کر رہے ہو، کل آخرت میں اس کا ہونے والا ہے تمہارا حساب۔ اب جو ہمیں یہاں بھیجا گیا ہے، اس شریر کی ترتیب اللہ نے اتنی ساری بنائی ہے، ہم کھاتے ہیں، پیتے ہیں، بولتے ہیں، چلتے ہیں، دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، لوگوں کے کام آتے ہیں، لوگوں سے کام نکالتے ہیں، ہم سارے کام یہاں کرتے ہیں۔ کل مرنے کے بعد جس طرح اس شریر کی ہم نے ساری تیاری کری، کل میرے بھائی اس کی تیاری تمہیں مت دیکھیں گی، جو دنیا میں ہم نے کری ہیں، اگر دنیا میں ہم غافل رہے، اللہ کو بھلا دیا، ناراض کر دیا، حکموں کو توڑ دیا، اللہ کو چھوڑ دیا، نبی کو چھوڑ دیا، نبی کی سنتوں کو چھوڑ دیا، ہم اللہ اور رسول سے دور ہو گئے، اس کی باتوں سے دور ہو گئے، ان کے حکموں کے خلاف ہو گئے، تو کل ہمارے ساتھ کیا ہونے والے پتہ ہے؟ جس طرح ہم دنیا سے کوئی فائدہ نہ اٹھائیں تو ہمارا شریر کمزور ہو جائے گا،
ہم نے اپنے ایمان کی تیاری نہیں کری تو وہاں ہمارا دیکھو کیا ہونے والا ہے میرے بھائیوں۔ کل وہاں پھر اللہ انصاف کرنے والا ہے، فیصلہ کرنے والا ہے۔ جس نے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کی ہے، کل اللہ اس کو کامیاب کر دکھائے گا، اس کو اونچے مقام دے گا اور کسی سے نہیں پوچھے گا، کسی کا محتاج نہیں ہے، خود کرنے پر قادر ہے۔ تو یاد رکھنا، جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے گا اللہ تعالیٰ اس پر مہربان ہوئیں گے، اس کو گناہوں کو بخشیں گے، اس کو معاف کریں گے۔ اللہ اس سے محبت کرے گا، جنت دے گا، جنت۔ جو اللہ سے محبت کرے گا، اس کے رسول سے محبت کرے گا، جو اچھے کام کرے گا، اللہ تعالیٰ لوگوں کے دل میں اس کی محبت پیدا فرمائیں گے۔ اچھے عمل کرو، اچھے انسان بنو۔ جو انسان اچھا ہوتا ہے اللہ اس کی دنیا بھی اچھی کرتا ہے اور آخرت بھی اچھی کرتا ہے۔ جو انسان اچھا ہوتا ہے اس کی قبر بھی اچھی ہوتی ہے، حشر بھی اچھا ہوتا ہے اور اس کی جنت بھی اچھی ہوتی ہے۔ جو انسان بد اخلاق ہوتا ہے، برا ہوتا ہے، اس کی دنیا بھی بری ہوتی ہے، قبر بھی تنگ کر دی جاتی ہے اور عذاب بہت سخت ہوتا ہے۔ حشر کا دن بھی اس کا برا ہوتا ہے، اس کا دیکھو کیا ہوتا ہے، اس کو جنت تو نہیں ملتی، جہنم دیکھو اس کو کیا نصیب ہوتی ہے۔ جہنم میں کیا راحت ہے، جہنم میں سکون ہے، جہنم میں۔ میرے بھائیوں، اللہ کو راضی کرو، پہچانو اپنے ایمانوں کو۔ اس ایمان کا سودا دنیا سے نہ کرو، دنیا سے راضی نہ ہو، دنیا سے سودے نہ کرو، کل ہمیں حساب دینا ہے۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ آج دیکھو کیا کر رہے ہیں، نبی سے دور، اللہ سے دور، اچھے کاموں سے دور، بد اخلاق، بے کردار ہو کر بیٹھے، کوئی کردار ہی نہیں ہے، نہ لوگوں سے محبت، نہ اللہ سے محبت، نہ رسول سے محبت، نہ نیک کام، بد اخلاق بن کر بیٹھ گئے، بد کردار ہو گئے، نافرمانی میں مبتلا ہو گئے، سنت کے خلاف ہو گئے۔ کل کیا ہونا ہے؟ کیا روز محشر میں کھڑا نہیں ہونا ہے؟ جواب نہیں دینا ہے؟ اللہ پوچھے گا نہیں؟ یا اللہ سے کہہ دو گے کہ یا اللہ تعالیٰ میں جواب نہیں دیتا، میں اپنی زندگی خود مالک تھا؟ کیا کہو گے اللہ تعالیٰ سے؟ تمہاری چلے گی وہاں؟ کس کی چلے گی؟ ہم مالک ہیں یہاں کے؟ ہم مالک نہیں ہیں، ہمارا مالک ہے وہ اللہ ہے، ہم محتاج ہیں۔ ہم تو کھانا نہ کھائیں تو بھوکے مر جائیں، ہم کہاں سے مالک ہیں؟ دیکھو تو صحیح، ہم کام نہ کریں تو ہم اپنے گھر کو تباہ کر لیں، ہم دنیا میں اپنے کاموں کے اسباب نہ بنائیں، اپنے عمل اچھے نہ کریں، ہم تو اپنے گھر کو تباہ کر لیں۔ بتاؤ، اور ایمان کی فکر نہ لیں گے تو وہاں ہماری جنت دیکھو کیا ہوگا جنت کا۔ دنیا میں ہمارے گھر بگڑ جاتے ہیں تو جنت کیسے بن سکتی ہے بتاؤ؟ بغیر فکر کے جنت نہیں بن سکتی، ایمان باقی نہیں رہ سکتا، اس کی فکر لینی پڑے گی جس طرح ہم اپنے کام کی فکر لیتے ہیں، جس طرح ہم اپنی تجارت کی، اپنے مال کی فکر لیتے ہیں، اپنی فیملی کی فکر لیتے ہیں، جس طرح ہم اپنے کاروبار کی فکر لیتے ہیں، اس سے کئی گنا زیادہ ہم اپنے ایمان کی فکر کرنی پڑے گی، اپنے ایمان کو بچانا پڑے گا، اپنے آپ کو۔ معمولی بات نہیں ہے، انسان یہاں اپنے آپ کو ایک لت سے چھڑانے میں اتنا پاگل ہو جاتا ہے، اتنا پاگل، جو دنیا میں کوئی نشے کی لت لگ جاتی ہے، کوئی شراب پیتا ہے، کوئی جوا کھیلتا ہے، کوئی نشہ کرتا ہے، کوئی کیسا نشہ کرتا ہے، کوئی کچھ کھاتا ہے، کوئی کچھ کھاتا ہے۔ ذرا سوچو تو صحیح، ایک انسان اگر بیڑی بھی چھوڑتا ہے، جو انسان بیڑی پیتے ہیں، ایک انسان بیڑی بھی چھوڑتا ہے، اس کا کیا حال ہوتا ہے دیکھو۔ اور اپنے ایمان کی فکر کرنا، پھر اسے کتنی چیزوں سے بچنا ہے، جھوٹ سے بھی، گالی سے بھی، ظلم سے بھی، زیادتی سے بھی، نافرمانی سے بھی، ڈاکے سے بھی، حق تلفیوں سے بھی، حق مارنے سے بھی، اللہ کے حکم توڑنے سے بھی، برے کاموں سے بھی، زنا کرنے سے بھی، حرام کھانے سے بھی، اس کو بہت چیزوں سے بچنا ہے۔ معمولی بات نہیں ہے، معمولی بات نہیں ہے۔ اگر چاہو تو بڑا آسان ہے، اگر نہ چاہو تو پھر کسی کو سلام بھی نہیں کر سکتے۔ پھر آپ یاد رکھنا، اگر تم خود ٹھان لو کہ انشاءاللہ اب میں اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا، میں نیک بنوں گا، نیک، تو سب تمہارے لیے آسان ہے، سب آسان ہے، اللہ سب کرا دے گا۔ اگر تم ہی نہ چاہو تو پھر تم میں اتنی بھی طاقت نہیں ہے کہ تم کسی کو سلام بھی کر دو، یہ بھی نہیں ہوگا۔ تو ہی نہ چاہے تو بہانے ہزار ہیں۔ جب انسان چاہے گا اپنا آپ کو بدلنا تو اللہ اس کو بدلے گا، اللہ اس کی مدد کرے گا۔ جب انسان ہی نہ چاہے گا تو اللہ کو کیا ضرورت پڑی ہے؟ اللہ تو ساری دنیا کو جہنم میں ڈال دے گا، تب اللہ کو کوئی فرق نہ پڑے، اللہ کی شان میں ذرہ برابر بھی کمی نہ ہو۔ بتاؤ، ہو سکتی ہے؟ اگر ساری دنیا کو اللہ جنت میں ڈال دے، کوئی ہے اللہ سے سوال کرنے والا کہ دنیا کو جنت میں کیوں ڈالے، اس میں تو گناہ گار بھی تھے؟
یا جہنم میں ڈال دے؟ کوئی ہے شکایت کرنے والے کہ اس میں تو فرمانبردار بھی تھے؟ نہیں، کوئی نہیں ہے۔ بے وقوف نہ بنو، مت بنو بے وقوف۔ اللہ کو راضی کرو، اللہ کو مانو، اللہ کی مانو۔ اللہ کو مانا ہے تو اللہ کی مانو۔ بس کہہ دینا کہ میرا مالک اللہ ہے تو یہی کافی نہیں ہے، یہی کافی نہیں ہے۔ اس کو مانا ہے تو اس کی ماننی بھی پڑے گی۔ ہم سے شرک نہ ہو، نافرمانی نہ ہو، اللہ ناراض نہ ہو، اللہ کو راضی کریں۔ ہم ایمان والے، ہم فکر نہ کریں گے تو اور کون کرے گا؟ ہم ہی فکر نہ کریں گے تو کون کرے گا؟ سوچو میرے بھائیو، فکر کرو، فکر مند ہو۔ اللہ کی قسم، اگر یہاں تم کامیاب ہونا چاہتے ہو، دنیا بنانا چاہتے ہو اور اس کے ساتھ آخرت بھی، تو اللہ کو راضی کرو، اللہ کو راضی کرو، نبی کو فالو کرو، نبی کی زندگی کو پہچانو۔ جب نبی کی زندگی کو پہچانو گے تو تمہیں زندگی جینے کا راستہ ملے گا، زندگی گزارنے کا تمہیں طریقہ پتہ لگے گا، اور اللہ کو پہچانو گے ہر چیز میں تمہاری مدد ہوگی، ہر چیز میں تم انشاءاللہ نیک بن کر نکلو گے، نیک بنو گے۔ اور جب اللہ کو پہچانو گے تو اللہ بھی تمہارا ہو جائے گا۔ جو اللہ کا ہوتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ اللہ تمہارا ساتھ دے گا، اللہ ہم سب کا ساتھ دے گا۔ اگر اللہ کو پہچانیں گے، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کریں گے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی عزتوں کے سہرے پہنائے گا، اور کل قیامت کے دن بھی کامیاب کر کر دکھائے گا، اور جنت دے کر دکھائے گا۔ کوئی ہو تو روک کر دکھائے ہمارے اللہ کو، کسی میں طاقت نہیں ہے۔ اور کل قیامت کے دن بھی اللہ اس انسان کو کامیاب کرے گا جو اس سے دنیا میں محبت کرتا تھا، محبت کرتا تھا۔ یہ مال کام نہیں آئے گا، یہ عقل صلاحیتیں کام نہیں آئیں گی، کام آئے گی تو اللہ کی فرمانبرداری، اللہ کو ماننا، اللہ کی ماننا، یہ کام آئے گا۔ بس اس کی فکر کرو، اس کی فکر کرو۔